مولانا رفیق القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ جملہ ارباب منبر حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئی حضرات، میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہم سب مل کر سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر ساقی حوض کوثر، شافع روز محشر، جن کی شان ہے انا اعطیناک الکوثر، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور جھوم جھوم کر بلنواز میں پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے یہ صدا، اور آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے یہ صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ ایسی کتاب ہے جس کی مثال دنیا میں ملتی ہی نہیں۔ یہ قرآن بے مثال ہے، اس کا ہر پارہ بے مثال، ہر صورت بے مثال، اس کا زبر بھی بے مثال ہے، اس کا زیر بھی بے مثال ہے، اور جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات بھی بے مثال ہے، جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں میں بے مثال ہے، جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا وہ پیغمبر بھی تمام رسول اور تمام نبیوں میں بے مثال ہے۔ اس رسول کی دنیا میں مثال ملتی نہیں، اس نبی کی دنیا میں مثال ملتی نہیں، کیسی بے مثال کتاب ہے، کیسے بے مثال رسول ہے۔ ملاحظہ کریں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، حضور کی شان دیکھیں، شان قریبی دیکھیں۔ حضور کے پیارے صحابی ہیں جن کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں سرکار کے پیچھے، اور نماز پڑھ کر فوراً گھر چلے جاتے ہیں۔ دیگر صحابہ بھی سرکار کے پیچھے نماز پڑھیں، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن، آخرکار دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ابو دجانہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ دعا میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ ابو دجانہ نماز تو آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن دعا میں شامل نہیں ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ ابو دجانہ آپ کے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ دعا میں شامل نہیں ہوتے؟ سرکار نے ایک دن ابو دجانہ کو روکا
اور سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو دجانہ ذرا یہ تو بتلاؤ تم نماز تو ہمارے پیچھے پڑھتے ہو لیکن تم ہمارے ساتھ دعا میں شامل نہیں ہوتے. ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے دور میں کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے اپنے کام میں مشغول ہو جائیں, اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے نماز بھی ضروری ہے, دعا بھی ضروری ہے, اور دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے. آپ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھی فوراً چلے گئے اپنے گھر. سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو دجانہ ذرا یہ تو بتلاؤ تم نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہو, دعا میں ہمارے ساتھ شامل کو نہیں ہوتے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس لیے چلے جاتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ میرے گھر کے برابر میں میرے پڑوس میں ایک میرے بھائی کا گھر ہے اور اس گھر میں کھجوروں کا ایک درخت لگا ہے, کھجور کا ایک پیڑ لگا ہے, چھوارے کا ایک درخت لگا ہے, اور رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوا چلتی ہے اور اس کی شاخیں میرے مکان میں جھکی ہوئی ہیں اور ہوا جب چلتی ہے وہ ٹوٹ کر میرے گھر میں جگ جایا کرتی ہے. میں اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں تاکہ میرے بچے بیدار نہ ہوں. میں اپنے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے ان چھواروں کو اٹھاتا ہوں اور اس مالک کے گھر میں ڈال دیا کرتا ہوں. اب ذہن قریب کریں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ صحابی رسول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں, کیسی تربیت کر رہے ہیں بچوں کو, ایسا مال نہیں کھلا رہے ہیں کہ بغیر اجازت کے کسی کے مال کو کھانا روا نہیں, جائز نہیں. لیکن آج کے مسلمان اپنے آپ کو نبی کے وفادار امتی کہتا ہے اور بچوں کو حرام روزی کھلاتا ہے. یہ صحابی رسول ہے جو اپنے بچوں کو ایسا مال کھلانا پسند نہیں کرتے کہ جو اپنے آپ ٹوٹ کر گھر میں گر رہی ہیں, وہ کھجورے وہ چھوارے, اس مال کو کھلانے سے بچا رہے ہیں اپنے بچوں کو. تربیت ہو تو صحابی رسول جیسی ہو. ہم اپنے بچوں کے سامنے حرام کا مال لا کر رکھتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس مال کے ذریعے سے جو پرورش پڑے گی, پرورش ہوگی, وہ مال کے ذریعے سے جو گوشت اور خون پڑے گا اس کا مشتاق کوئی اور نہیں, وہ جہنم کی آگ ہے. جو حرام مال کے ذریعے بڑھتا ہے اس کا متمنی جہنم ہوتا ہے. تو آپ بچیں حرام کمانے سے, آپ بچیں حرام کھانے سے, اور خود بھی باز ہو جائیں دوسروں کو کھلانے سے. اب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اے آقا میں اپنے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے اپنے گھر آتا ہوں اور ان کھجوروں کو اٹھاتا ہوں, اس گھر میں ڈال دیتا ہوں تاکہ میرے بچے بیدار اگر ہو گئے اور ان کو اٹھا لیا کھا لیا, یہ جائز نہیں ہوگا, یہ روا نہیں ہے. اپنے بچوں کو بیدار ہونے سے پہلے اس لیے آ جاتا ہوں. سرکار نے اتنا سنا, آقا نے ارشاد فرمایا بلاؤ اس کے پڑوسی کو. سرکار کا حکم تھا, اس کے پڑوسی کو بلایا گیا. پڑوسی آتا ہے, سرکار نے ارشاد فرمایا تو اپنا اس پیڑ کو جنت کے پیڑوں کے بدلے بیچے گا. اتنے میں تشریف لے آئے امیر المؤمنین خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, اور جب سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو فائدے کا سودا ہے, نفع بخش سودا ہے, اس کو کون چھوڑے گا؟ اے آقا اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں, فلاں جگہ پر میرے 10 پیڑ ہیں, فلاں جگہ پر میرے 10 درخت ہیں. اے آقا اس ایک پیڑ کے بدلے میں اپنے 10 درختوں کو بیچنا چاہتا ہوں, دینا چاہتا ہوں. اے آقا جنت کے درخت مجھ کو دے دے. سرکار راضی ہو جاتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم اپنے اس بھائی کو راضی کر دو, وہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک پیڑ کو خریدا 10 پیڑوں کے بدلے میں, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیں, آقا کا اختیار دیکھیں, سرکار کی شان ملاحظہ کریں. دوسری صبح نمودار ہوتی ہے. پہلے تو وہ پیڑ لگا تھا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں, اب جب دوسری صبح نمودار ہوتی ہے اب وہ پیڑ وہاں نہیں بلکہ صحابی رسول ابو دجانہ کے گھر میں کھڑا ہے. سبحان اللہ. یہ شان دیکھیں, سرکار کی شان. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, ہم یہی بولتے ہیں جس کا نام علی یا محمد ہوتا ہے وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہوتا ہے.
مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہاتھ میں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت پیش کی، رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا رسول عطا کر دیا، ایسا پیغمبر سرکار کو بنا کر بھیج دیا کہ سرکار بھی بے مثال ہے، اور سرکار پر نازل ہونے والی کتاب جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے مولانا رفیق القادری صاحب قبلہ، جنہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔